اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل ہم نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ترجمہ تفسیر بتایا تھا جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی رات میں مشغول ہونا اپنی عورتوں سے، اور پوشاک ہیں تمہاری وہ اور تم پوشاک ہو ان کی۔ اللہ کو معلوم ہے تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں سے، سو عنایت فرمائی تم پر اور درگزر کیا تم میں سے، تو ملو ان سے اور طلب کرو اس کو جو کچھ لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور تو کھاؤ پیو جب تک کہ واضح ہو جائے تم کو سفید دھاری صبح کی جدا سیاہ دھاری سے۔ اس آیت میں پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری فجر کی سیاہ دھاری سے، مطلب سفیدہ نمایاں ہونے لگے، ایک لکیر کی طرح پو پھٹنے لگے، اس وقت تک کھانے پینے کی چھوٹ ہے، سحری آپ کر سکتے ہیں، بلکہ کھاؤ پیو تو یہ اور حدیث بھی ہے، اس میں تاکید کی گئی ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ یہود اور ہمارے روزے کے درمیان سحری ہی فرق ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے سحری ضرور کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزے کو رات تک۔ پھر آگے رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم جیسے کھاؤ پیو سحری میں برکت ہے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ رات سے مراد غروب آفتاب تک ہے کہ غروب آفتاب تک آپ کا روزہ رہے گا اور اس کے بعد آپ افطار کرو گے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ أَنْتُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ، اور نہ ملاؤ اپنا بدن اپنی عورتوں سے جب تک کہ تم اعتکاف کر رہے ہو مسجدوں میں۔ اس میں پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ بیویوں کے بدن سے اور اپنے بدن کو نہ ملاؤ، شہوت کے ساتھ مت ملنا جس زمانے میں تم لوگ اعتکاف میں ہوں، جو کہ مسجد میں ہوا کرتا ہے۔ تو اس میں پروردگار صاف صاف طریقے سے سمجھا رہے ہیں، ایک ایک اسٹیپ بتا رہے ہیں، یہ رعایت دی گئی ہے۔ ایک طرف تو بولا کہ آپ کر سکتے ہو رات میں حلال ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت دی گئی ہے کہ جو لوگ اعتکاف میں مسجدوں میں بیٹھتے ہیں تو ایک ہے کہ اس میں وہ مسجد میں قیام پذیر ہوں، تو پھر اپنی بیویوں سے تعلق نہ کرو اور مت ان سے مباشرات کیا کرو جب تک کہ تم مسجد میں اعتکاف میں ہوں۔ تلک حدود اللہ ولا تقربوها، یہ ضابطے ہیں اللہ کے، سو ان سے نکلنے کے نزدیک نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے سارے ایک ایک قاعدہ قانون بتایا ہے پروردگار عالم نے، اور بتا رہے ہیں کہ یہ سارے حدود ہیں، ان کے قریب مت جانا، مطلب کہ یہ حدود ضابطہ ہیں، ان میں سے تجاویز نہ کرنا، کیونکہ خرابی تو جبھی پیدا ہوتی ہے جب بندہ حد سے آگے بڑھتا ہے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلکم تتقون، اور اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے واسطے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ تو پروردگار عالم اس واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ اپنی نشانیاں کھول کے بتاتے ہیں، ایک ایک چیز وضاحت کے ساتھ کہ لوگوں پر نشانیاں اپنی بتاتے ہیں تاکہ لوگ تقوی کی روش اختیار کریں اور ہدایت کی راہ کو اختیار کریں، اس راہ کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور پروردگار کی رضا میں راضی رہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَدْلُوا بِهَا إِلَى حُكَّامٍ لَتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق، اور نہ لے جاؤ ان کو حاکموں تک کہ کھا جاؤ کوئی حصہ لوگوں کے مال میں سے گنہ کے ساتھ، نہ حق ہے جبکہ تم کو علم بھی ہے اس بات کا۔ اس آیت میں
پروردگار عالم بتا رہے ہیں یہ آیت بھی حکمت سے بھری ہوئی ہے. اس میں حکمت یہی ہے کہ تقویٰ کیا ہے. روزہ اس لیے فرض کیا گیا تھا کہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے، اور یہ سارے احکام تمہیں دیے جا رہے ہیں تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے. اور تقوی کا ٹیسٹ کیا ہے؟ تقوی کا ٹیسٹ ہے عقل حلال. اگر یہ نہیں تو کوئی نیکی نہیں، کیونکہ اپنے مال کو آپس میں باطل طریقوں سے ہڑپ کرو اور اپنے مال کو ذریعہ نہ بناؤ حکام تک پہنچانے کا، تاکہ تم لوگوں کے مال کو ہڑپ کر جاؤ. گناہ کے ساتھ ہے اور جبکہ یہ تم جانتے ہو، بوجھتے ہو. اور جو شخص اس معیار سے باز آ گیا تو اصل میں وہی ہے متقی. اور یہی ٹیسٹ ہے تقوی کا. ورنہ نمازوں کی تعداد، روزوں کی تعداد اور حرام کھانا، کہ روزوں کی تعداد بھی بے شمار ہے، نمازوں کی تعداد بھی بے شمار ہے، لیکن آپ حرام کھا رہے ہو تو تقویٰ نہیں ہے. یہ آیت درمیان میں اس لیے آئی ہے کہ اس کی یہ حکمت ہے کہ جس طرح روزے کی حکمت کا لفظ عروج روح انسانی میں طلب پیدا ہو جائے تقرب اللہ کی، یعنی کہ روح انسان میں اللہ کی طلب پیدا ہو جائے محبت حاصل کرنے کی، اسی طرح احکام صوم میں تقویٰ لفظ عروج ہے عقل حلال کا، کہ عقل حلال استعمال ہوگی تو انسان میں تقویٰ پیدا ہو جائے گا اور وہ تمام چیزوں سے باز آ جائے گا. اس کی نماز بھی پر اخلاق ہو جائے گی، اس کی روزے بھی پر اخلاق ہو جائیں گے اور نماز بھی اس کی افضل ترین ہو جائے گی، اور وہ خود بخود تمام حرام چیزوں سے بچ جائے گا. تو یہ سورہ بقرہ ہے جس کی بھی ہم نے 2 صورتوں کا ترجمہ تفسیر بیان کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی مزید کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.